پرانی دلیل دی نا، حدیث مبارکہ کے اندر بھی بہت ساری ایسی احادیث آتی ہیں جس سے یہ بات ثابت ہوتی ہے کہ فرض نماز کے بعد دعا مانگنا حدیث مبارکہ سے ثابت ہے۔ میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بڑے پیارے صحابی معاذ ابن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مرتبہ ان کا ہاتھ پکڑا ہوا، اللہ کا پیغمبر معاذ ابن جبل کو فرما رہے ہیں معاذ مجھے تیرے ساتھ بڑی محبت ہے۔ صحابہ کی شان تو دیکھیے کتنا اونچا مقام ہے کہ اللہ کا پیغمبر کہہ رہا ہے معاذ مجھے تیرے ساتھ بڑی محبت ہے۔ حضرت معاذ ابن جبل کہتے ہیں یا رسول اللہ مجھے بھی آپ کے ساتھ بڑی محبت ہے۔ آپ نے فرمایا معاذ اچھا اگر تمہیں میرے ساتھ بڑی محبت ہے نا تو میں تمہیں ایک وظیفہ دینے لگا ہوں، اس کو کبھی نہ چھوڑنا۔ آپ نے فرمایا جس وقت بھی تو نماز سے فارغ ہو نا، نماز سے فارغ ہو کے اس وظیفے کو تم نے لازماً جو ہے نا وہ کرنا ہے۔ فرمایا ربی اعنی علی ذکرک و شکرک و حسن عبادتک، اس دعا کو جو نا لازم پکڑنا، اس کو چھوڑنا نہیں ہے۔ اللہ کے پیغمبر نے اپنے محبوب صحابی اور جس سے محبت کا اظہار کر رہے ہیں اس کو فرمایا کہ یہ دعا مانگا کر نماز کے بعد، فرض نماز کے بعد یہ دعا مانگا کر۔ معلوم ہوا فرض نماز کے بعد یہ دعا مانگنا ثابت ہے، حدیث مبارکہ سے بھی جو ہے نا ثابت ہے۔ اسی طرح ایک نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی برزہ بن عازب رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں، وہ فرماتے ہیں کہ اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مرتبہ فرمایا جو انسان فرض نماز کے بعد یہ دعا 3 مرتبہ جو ہے نا پڑھتا ہے استغفر اللہ الذی لا الہ الا هو الحی القیوم واتوب الیہ، جو انسان فرض نماز کے بعد 3 مرتبہ یہ دعا پڑھتا ہے اللہ رب العزت نے اس کے سارے گناہ معاف فرما دیے، ہاں وہ گناہ بڑے سے بڑے گناہ کیوں نہ ہو، اللہ نے اس کے سارے گناہ جو ہے نا معاف فرما دیے۔ تو عرض کرنے کا مقصد یہ ہے کہ حدیث مبارکہ کے اندر یہ بات ثابت شدہ ہے کہ فرض نماز کے بعد دعا مانگنی چاہیے۔ اسی طرح ایک روایت کے اندر آتا ہے ایک صحابی نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے دعا کی قبولیت کے اوقات کے متعلق سوال کیا، یا رسول اللہ وہ کون سا وقت ہے جس میں اللہ رب العزت جو ہے نا ہماری دعاؤں کو قبول فرماتے ہیں؟ آپ نے فرمایا جوف اللیل الآخر ودبر الصلوات المکتوبات، آپ نے فرمایا رات کا جو پچھلا پہر ہے نا وہ جو تہجد کا وقت ہوتا ہے، تنہائی اور خلوت کا وقت ہوتا ہے، اس وقت اللہ رب العزت کی رحمت جوش کے اندر جو ہے نا وہ آئی ہوتی ہے، اس وقت تنہائی اور خلوت میں بیٹھ کے جو انسان دعا مانگتا ہے اللہ اس دعا کو رد نہیں کرتا۔ اور دوسرا وقت آپ نے فرمایا فرض نماز کے بعد وَدُبُرُ الصَّلَوَاتِ الْمَكْتُوبَاتِ، جو نمازیں اللہ نے فرض کی ہیں تمہارے اوپر ان کے پیچھے جو بندہ نماز پڑھنے کے بعد جو دعا مانگتا ہے اللہ اس کو بھی اس وقت میں بھی اللہ دعا کو قبول کرتا ہے۔ اس روایت سے بھی یہ بات ثابت ہوئی کہ فرض نماز کے بعد دعا مانگنا حدیث مبارکہ سے ثابت شدہ ہے۔ اسی طرح اس کے اوپر اتنے دلائل ہیں، ایک روایت میں آتا ہے اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم فرض نماز کے بعد یہ دعا مانگا کرتے تھے لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک ولہ الحمد وہو علی کل شیء قدیر اللہم لا مانع لما آتیت ولا معطی لما منعت ولا ینفع ذا الجد منک الجد۔ ایک روایت میں آتا ہے اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم فرض نماز کے بعد یہ دعا مانگا کرتے تھے اللہم انت السلام ومنک السلام تبارکت یا ذا الجلال والاکرام۔ ایک روایت میں آتا ہے اللہ کے پیغمبر فرض نماز کے بعد یہ دعا مانگا کرتے تھے اللہم انی اعوذ بک من عذاب القبر واعوذ بک من فتنة المسیح الدجال واعوذ بک من فتنة المحیا والممات۔ کوئی ایک دو دعا ہو تو میں آپ کو بتاؤں کتنی ہی دعائیں حدیث مبارکہ کے اندر ایسی ہیں کہ اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم فرض نماز کے بعد دعا جو ہے نا مانگا کرتے تھے۔ فرائض کے بعد دعا مانگنا بلکہ فرائض کے بعد ہاتھ اٹھا کر دعا مانگنا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت سے بھی ثابت ہے اور قرآن مقدس سے بھی